آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے چشتیہ کے ایک روشن ستارے کا کچھ ذکر کریں گے جن کو بارگاہ خواجہ غریب نواز میں زبردست مقبولیت حاصل تھی اور جنہوں نے 20 سال مسلسل سرکار شاہ عالم کے مزار پاک پر حاضری دی، اور پھر سرکار شاہ عالم نے انہیں کس طرح نوازا اسے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت محمد شبیر علی ہے اور آپ شبیر احمد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو الانوار ہے اور آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو حافظ صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے القابات میں سراج الاولیاء اور شمس الملت بڑے مشہور ہے۔ آپ سلسلے چشتیہ کے ایک عظیم شیخ ہیں۔ آپ اتر پردیش کے بارہ بنکی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت حاجی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بچپنے ہی سے آپ پر بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ بچپنے ہی سے عشق الہی کا آپ پر ایسا غلبہ تھا کہ اکثر آپ کسی مسجد یا درگاہ شریف پر چلے جاتے اور وہاں ذکر فکر میں مشغول رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن باطنی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ نے علم ظاہری کے حاصل کرنے میں بہت محنت کی اور وقت کے مشہور علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کو علم نحو، صرف، حدیث، تفسیر، علم جفر، علم رمل وغیرہ میں مہارت حاصل تھی۔ آپ نے حضرت مولانا حافظ وزیر محمد صاحب سے قرآن مجید حفظ کیا اور تصوف کی مائے ناز کتاب عوارف المعارف بھی انہی سے پڑھی۔ آپ سب سے پہلے اپنے والد ماجد حضرت صوفی محمد حسین صاحب چشتی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ آپ نے سلطان الطارقین، امام المناظرین، رئیس اعظم اڑیسہ، حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب قادری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی باطنی نعمتیں پائی۔ آپ کو قطب زمانہ عارف باللہ حضرت سیدنا سلیمان صادق پارسی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سلسلوں کی خلافت سے نوازا تھا، اور قطب کشمیر نور الاصفیاء حضرت سید نور الدین جیلانی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلے قادریہ چشتیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ یہ حضرت نور الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیانیت حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گلیڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے خلیفہ ہے۔ ان کے علاوہ آپ کو دوسرے بھی کئی بزرگوں نے اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا اور احمد آباد میں رہ کر سلسلہ چلانے کی اجازت دی۔ سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر حضرت خواجہ محی الدین غزنوی علیہ الرحمہ نے سلسلے قادریہ چشتیہ نقشبندیہ کی خلافت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ پورے ہندوستان میں سلسلہ چلاؤ اور بزرگوں کا فیضان عوام میں بانٹتے رہو۔ حضرت خواجہ محی الدین غزنوی علیہ الرحمہ نے خلافت و اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کو دعائے خضریہ، ورد حضرت خضر علیہ السلام، حزب الخواص وغیرہ کی بھی اجازتیں عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ وزیر محمد شاہ قادری اور حضرت سید رحمت اللہ علیہ الرحمہ نے آپ کو بہت سے تعویذات اور نقوش کی اجازتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ہر نقش کے جدا جدا اثرات ہے اور ان سب کے عجیب و غریب برکات ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب شاذلی رضوی نے بھی آپ کو کچھ عملیات اور نقوش کی اجازتیں عطا فرمائی۔ دوستوں، اندازہ لگائے کہ حضور سراج الاولیاء صوفی شبیر احمد صاحب علیہ الرحمہ پر کتنے بزرگوں کا فیضان و کرم ہے اور ان سب نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے قطب تھے، زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ آپ نے عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں ساری عمر گزار دی۔ روزانہ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور کتابیں لکھنا آپ کا معمول تھا، اور روزانہ صبح
سیدنا سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری دینا بھی آپ کے معمول میں شامل تھا۔ سراج الاولیاء صوفی شبیر احمد صاحب علیہ الرحمہ نے مسلسل 20 سال سرکار شاہ عالم کے مزار مقدس پر حاضری دی، اور اس حاضری کا صلہ آپ کو مل ہی گیا۔ ایک دن آپ معمول کے مطابق سرکار شاہ عالم کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ جب فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کے سامنے ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں سراج الدین شاہ عالم ہوں۔ سرکار شاہ عالم نے آپ پر بڑا لطف و کرم فرمایا، شراب وحدت سے آپ کو سرشار کیا، پھر فرمایا کہ شبیر احمد، یہ اس خدمت کا صلہ ہے جو تم نے 20 سال تک کی ہے اور میرے مزار پر آ کر فاتحہ پڑھی ہے۔ بزرگوں نے سچ ہی فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے مزارات کی حاضری کبھی بیکار نہیں جاتی۔ حضرت صوفی شبیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک صوفی باصفا بھی تھے اور عالم ربانی بھی۔ آپ کو کتابیں لکھنے کا بھی شوق تھا اور پڑھنے کا بھی۔ آپ کا ذاتی کتب خانہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ آخری عمر شریف میں جب آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی آپ کے دائیں بائیں آپ کی گدی پر کتابوں کا انبار لگا ہوتا۔ کتاب پڑھنے کے دوران نشانی کی خاطر کتاب کے ورق کو ہرگز نہ موڑتے، بلکہ کوئی کاغذ وغیرہ بیچ میں رکھ دیتے اور اسی کی ہدایت اور تاکید فرماتے۔ آپ اپنے مریدوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے اور علمی اور ادبی کتابیں خریدنے کا شوق دلاتے تھے۔ آپ نے 300 سے زیادہ کتابیں لکھ کر اہل سنت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کا تخلص شبیر تھا۔ آپ نے نعت رسول پاک بھی لکھی اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی غزلیں بھی لکھی، جو اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی۔ آپ اپنی ایک غزل میں صوفیانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ اے یار تیرے عشق نے دیوانہ کر دیا، اپنا بنا کے غیر سے بیگانہ کر دیا، پیدا تو ہو گیا ہے تیرے عشق کا جنوں، کیا لطف خاص چشم کریمانہ کر دیا، اس تحفہ حقیر کو کر لیجئے قبول، دل ہی تھا اپنے پاس وہ نذرانہ کر دیا، نظروں سے تو نے ایسی پلائی ہے ساقیہ، دل کو نبی کے عشق کا پیمانہ کر دیا، شبیر سلیمان زمانہ ہے میرے پیر، کر کے فقیر نازش شاہانہ کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں دین متین کی بہت خدمتیں انجام دی۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بڑا تھا، جنہوں نے آپ کی ذات بابرکات سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے ایک مرید عابد علی کا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ سائیکل پر ہندوستان کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی غرض سے نکلے تھے تو ان کا گزر کسی جنگل سے ہوا۔ وہاں ایک شیر ان کے سامنے آ گیا۔ مرید نے اپنے پیر حضور سراج الاولیاء کو یاد کیا۔ وہ مرید کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سے مدد چاہی تو دیکھا کہ آپ فوراً وہیں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ نے شیر کو بھگا دیا اور پھر غائب ہو گئے۔ آپ کے احمد آباد کے ایک مرید جناب حاجی عبد الغفور صاحب حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گئے تھے۔ مکہ شریف میں عمرہ کے لیے آدھی رات میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے نکلے۔ کمرے سے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ انہیں اچانک ایک بے چینی اور خوف محسوس ہونے لگا۔ حاجی عبد الغفور صاحب کہتے ہیں کہ اسی عالم میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ڈرو مت، ہم حفاظت کے لیے موجود ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں میرے پیر و مرشد سراج الاولیاء حضرت خواجہ شبیر احمد صاحب موجود تھے۔ حضرت کے عقیدت مندوں میں سے ایک صاحب محمد یاسین بھائی تھے۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کے علاج میں کافی کوششیں کی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ جب سب علاج سے مایوس ہو گئے تو آخر میں حضرت صوفی شبیر احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت کہہ سنائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے مرشد کے صدقے اور وسیلے سے
2 بچوں کی دعا کی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان صاحب کے یہاں ایک کے بعد ایک 2 بچوں کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے ایک دوسرے مرید کا بھی ہے۔ جناب فرید مستان صاحب آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی صاحبہ کو صرف لڑکی ہی پیدا ہوتی تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ ایک دن فرید مستان صاحب اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے دعا کی اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہی ہوگا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ جب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام معین الدین رکھنا، کیونکہ میں نے سرکار غریب نواز کے دربار میں دعا کی ہے۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد فرید صاحب کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام معین الدین رکھا گیا۔ حضرت کی عرضی بارگاہ خواجہ میں قبول ہوئی اور خواجہ صاحب کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور جناب فرید صاحب کی آرزو پوری ہوئی۔ حضرت کے ایک مرید آپ کی خدمت میں چند سال رہے، لیکن انہیں اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کیفیت یا کسی طرح کا فائدہ محسوس نہ ہوا۔ ایک دن وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ پہلے کے زمانے میں شیخ نجم الدین کبرا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین اور خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ حضرات ایسے صاحب عظمت اور صاحب حال بزرگ تھے کہ ذرا سی دیر میں ایک عام شخص کو بھی مرتبہ ولایت پر پہنچا دیتے تھے، اور آج اس قسم کا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو حضرت کو کشف کے ذریعے پتہ چل گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ایک نگاہ سے مرتبہ ولایت حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مرید بے ہوش ہو گیا اور ساتھ ہی ایک اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس مرید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو جب اس کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کام کے برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے اور ہر شخص ولایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ اس فقیر پر بھی حضرت نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ مجھے حضرت سے 2 مرتبہ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دونوں مرتبہ کی ملاقات میں حضرت بڑی شفقت سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ کی ملاقات کے بعد جب میں رخصت ہو رہا تھا تو حضرت نے بڑا کرم فرماتے ہوئے مجھے 20 روپے عنایت کیے۔ جب میں نے لینے سے انکار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ رکھو رکھو، یہ تبرک ہے، تبرک۔ یہ ساری نوازشیں میرے پیر و مرشد کی ہے، الحمدللہ۔ یہ چشتیت کا آفتاب 19 ذی الحجہ 1434 ہجری میں غروب ہوا۔ حضرت کا وصال پاک 19 ذی الحجہ 1434 ہجری اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 24 اکتوبر 2013 کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک احمد آباد کے چنڈولا علاقے میں بیرل مارکیٹ میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس پاک بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاک پائے خواجہ شبیر احمد سرکار غلام محمد اعجاز شبیری چشتی قادری آپ سرکار کا خادم ہوں اور آپ کا خلیفہ بھی ہوں۔ سرکار سراج الاولیاء خواجہ شبیر احمد سرکار ہمارے پیر و مرشد احمد آباد میں ایک زید عالم گزر چکے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش 300 سے 350 کتابیں لکھی ہیں اور الگ الگ موضوع پہ، جیسے قرآن پر، تفسیر پر، حدیث پر، علم نکتہ پر، علم ظفر پر، تعویذات پر، یعنی بہت ساری آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال ولی بھی تھے۔ آپ سے اپنی زندگی میں کافی کرامتیں ظاہر ہوئی اور یہ بھی ایک کرامت ہی ہے، آپ نے پوری زندگی اپنی ایک غربت کے اندر اور اپنے آپ کو گوشہ نشین کر کے لوگوں سے چھپا کے زندگی نکالی۔ آپ 10 بائی 10 کے کمرے میں رہا کرتے تھے گومتی پور میں، اور آج اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ آج اتنا بڑا آستانہ ایک یہ احمد آباد میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ آپ کے نام سے خانقاہیں اور مدرسے اور دارالعلوم تعمیر ہو رہے ہیں اور الحمدللہ لوگ خدمات کر رہے ہیں۔ ہم جیسے تمام غلام اپنے اپنی استطاعت کے مطابق سرکار کے نام کا فیضان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کام میں کامیابی بھی دے رہا ہے، اور دیگر لوگ نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جی وصال کی کتنا ٹائم ہو گیا؟ حضرت کے وصال
8 سال ہو چکے ہیں. 18 ذی الحجہ میں آپ کا عرس ہوتا ہے اور ہر مہینے 18 چاند. کون سی جو وصال ہوا ہے؟ انگریزی تاریخ تقریباً معلوم. آپ کی وصال کی تاریخ 24/10/2013 یعنی 19 ذی الحجہ حج کا مہینہ تھا. اور اسی تاریخ کو یہاں پر ہر مہینے الحمدللہ لنگر ہوتا ہے. 1000 سے 1500 لوگوں کو یہاں پر, یہاں آپ جب بھی آؤ گے کبھی دیکھو گے تو یہاں پہ لنگر چلتا ہے ماشاءاللہ. بعد نماز مغرب ہر 19 تاریخ, ہر 18-19 تاریخ. اور حضرت کے بارے میں کچھ خاص عجیب بات بتانا چاہیں آپ؟ حضرت کے بارے میں کیا بتائیں, آپ تو خود, آپ کو کوئی بھی دیکھتا تھا ایک بار تو آپ کا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا. آپ کی خاکساری, آپ کی محبت یہ تھی کہ کوئی بھی انسان, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, آپ ہمیشہ اس سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. آپ کی زندگی زیادہ کر آپ کا وقت ہمیشہ عبادت میں گزرتا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے چھپا کے رکھا. آپ کی بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہے. ایسی کرامتیں ہم کیا بیان کریں کہ لوگ وشواس بھی نہیں کریں گے کہ کسی کا, جیسے ہمارے ایک بھنور سنگھ کر کے ہمارے ایک بھائی ہے آبو کے, ان کو کینسر ہو گیا تھا. ان کے گھر والے سب لے کے آئے کہ ڈاکٹر اس نے منع کر دیا ہے. سرکار میں اللہ بڑا بادشاہ ہے, اللہ کریم ہے, 2-2.5 گھنٹے آپ دیکھو ان کی خدمت کرو, اللہ چاہے گا تو آسان ہو جائے گا. اور 2-2.5 گھنٹے میں وہ کینسر کی گاٹھ خود بخود پھوٹی اور ڈاکٹر حیران رہ گئے اور ماشاءاللہ ان کو شفا مل گئی ماشاءاللہ. ایسے ہی کافی کچھ حضرات ہمارے حج کو گئے تھے, ہمارے پیر بھائی, اور حضور نے اپنی زندگی میں بظاہر حج نہیں کیا کیونکہ آپ کہتے تھے کہ بھئی میں حج اپنے ہی پیسے سے کروں گا. اور آپ تو صرف امامت کرتے تھے. 40 سال آپ نے بھولا شہید کی مسجد رائے پور جو نیو کلوتھ مارکیٹ کے پیچھے ہے وہاں پہ نماز پڑھائی ہے اور وہیں آپ نے عبادت بھی کی ہے. تو لوگوں نے وہاں پر حج میں مکہ مدینہ میں آپ کو طواف کرتے دیکھا. کسی نے کہا بھی کہ میں سرکار کو پوچھ لوں یا ان کو بولوں سرکار میں آپ کا, تو آپ نے اشارے سے منع کر دیا. یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی کرامت رہی ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوئی تھیں, سرکار کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو اولادوں سے نوازا. کسی کا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں بن رہا تھا, سرکار نے دعا کی تو آج اولاد کے لیے تو ہمارے یہ ماشاءاللہ شہزاد بھائی کافی سال ہو گئے تھے ان کی شادی کے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ سرکار کی دعاؤں سے آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر پہ فرزند ہے اور انشاءاللہ دوسرا بھی